ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے پیارے نبی کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں. صحابہ کرام نے کہا لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اجازت دے دیجئے، آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں. اللہ کے پیارے نبی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا مالی وللدنیا ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ. او میرے صحابہ، میں تو دنیا میں مسافر کی طرح آیا ہوں. مسافر جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہے اور پھر جب اس کی نیند کھلتی ہے وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اے میرے صحابہ، یہ دنیا میرے لیے وقتی آرام کی جگہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب. اے عبداللہ بن عمر، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا، بے ایمانی کر کے، سود اور بیاج کے ذریعے حرام طریقے سے زمینیں بنا بھی لی، جائیدادیں بنا بھی لی، مکان بنا بھی لیے، تو تیرے کام کیا آئے گا؟ تجھے جانا تو اسی 2 گز زمین میں ہے. یہ سب کچھ تیرے بچوں کے کام آئے گا، تیری نسلوں کے کام آئے گا، تو اکیلا جائے گا اپنی قبر میں. دنیا میں بڑا برانڈڈ کرتا تھا. کپڑا لینے جاتا تھا، دکاندار سے کہتا تھا سب سے مہنگا کپڑا نکال کے مجھے دو، سب سے قیمتی کپڑا مجھے لا کے دو. اور مر گیا تو وہی کاٹن کی چادر ہے، وہی سفید چادر ہے، کفن کی چادر ہے، اسی کفن کی چادر میں کفنایا گیا ہے. دنیا میں 4 ویلر سے چلتا تھا، دنیا میں اس کے پاس بہترین گاڑیاں تھیں. آج مرنے کے بعد 4 لوگوں کے کندھے پہ سوار ہو کے قبرستان جا رہا ہے. دنیا میں نہانے جاتا تھا تو اس کے بڑے بڑے نخرے تھے، یہ شیمپو ہونا چاہیے، یہ صابن ہونا چاہیے، یہ کریم ہونی چاہیے، یہ پھلا ہونا چاہیے. مرنے کے بعد کوئی نخرہ نہیں ہے. مرنے کے بعد اتنا بے بس ہے کہ آج نہلانے والا اس کے بدن کا کپڑا بھی کینچی سے کاٹ کے اس کے بدن سے اتار رہا ہے. میرے ساتھیوں، انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں تو ٹھنڈے پانی سے نہایا کرتا تھا، مجھے گرم سے کیوں نہلا رہے ہو؟ میں تو لائف بوائے سے نہایا کرتا تھا، مجھے تم صابن سے کیوں نہیں نہلا رہے ہو؟ انسان کچھ کہنے کی استھتی میں نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. ثم یکون حطاما، انسان کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو جاتا ہے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار، جن کا لین دین ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وہ کاروبار کے چکر میں نہ تو نماز سے غافل ہوتے ہیں، نہ زکوٰۃ سے غافل ہوتے ہیں. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کی نگاہیں اور لوگوں کے کلیجے الٹ پلٹ جائیں گے. جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں قیامت کا ڈر ہوگا، وہ ضرور نماز کی پابندی کرے گا، وہ ضرور مسجدوں کو آباد کرے گا. میرے عزیزوں، آج ہمارے یہاں مسجدوں میں صفائی کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں صاحب یہ مؤذن کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ مسجد میں کام کرنے والے مزدور کا کام ہے. ارے اللہ کے بندو، اگر مسجد کو سنوارنے میں، مسجد کو بنانے میں کوئی خدمت آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ لے لے، کچھ نہیں کر سکتے. جمعہ کے دن تھوڑا پہلے آ جاؤ، تھوڑا اگر گندگی ہے تو صاف کر دو، تھوڑا مسجد میں جھاڑو پوچھا اگر ضرورت ہے جھاڑو پوچھا لگا دو، کچھ نہیں تو مائک کی سیٹنگ کر دو، جو کر سکتے ہو کر لو. انشاءاللہ یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ بھی مسجد کو آباد کرنے میں کی کیٹیگری میں شامل ہوگی. آپ مسجدوں کی تعمیر میں جو بھی حصہ لیں گے. آج گرمی کا موسم آ چکا ہے. اپریل کی آج تیسری تاریخ ہے نا، آج 3 اپریل کی تاریخ ہے اور ابھی دیکھیے بنا پنکھے کے ہم لوگ نہیں چل سکتے ہیں. ابھی مجھے بتایا حافظ ولی صاحب نے کہ مدرسے میں بہت سارے کمروں میں جو ہے پنکھوں کی ضرورت ہے. بچیاں، قوم کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، یتیم بچیاں ہیں، مسکین بچیاں ہیں. ہم میں سے جو صاحب خیر حضرات ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو تو ہم نہیں برداشت کریں گے بھائی کہ ہم اس گرمی میں بغیر پنکھے کے ہمارے بچے رہیں. میرے پیارے ساتھیوں،
جب اس طریقے کا کوئی موقع آئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں نوازا ہے، ہم آگے بڑھ کر کے، بھئی کتنے پنکھوں کی ضرورت ہے، ہم خود آگے بڑھ کر کے ہم کوشش یہ کریں کہ جہاں پنکھوں کی ضرورت ہے، جہاں پانی کی ضرورت ہے، ہم وہاں فوراً آگے بڑھ کر کے اس کار خیر میں حصہ لیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو ٹاپک میں نے چنا ہے، وہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ اور وہ ٹاپک کیا ہے کہ اسلام کی نظر میں دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اسلام دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کو صرف آخرت کی تیاری کرنا ہے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے؟ آپ کو شادی نہیں کرنا ہے، آپ کو بیوی کا حق ادا نہیں کرنا ہے، آپ کو بچوں کا حق ادا نہیں کرنا ہے، آپ اچھا مکان نہیں بنوا سکتے، آپ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، آپ اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے؟ کیا اسلام کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اسلام کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، اللہ نے ہمیں ایک دعا سکھائی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ میرے متقی بندے، میرے نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی تو بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی تو بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے تو ہم کو بچا لے۔ یہ ہے ہماری دعا، یہ قرآن کی سکھائی گئی سب سے جامع دعا ہے۔ ہم نے اللہ سے آخرت کا بھی سوال کیا اور دنیا کا بھی سوال کیا۔ ہمیں دنیا چھوڑنا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں دنیا کی بھلائی بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اور یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے، بعض لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ بھئی دین پر عمل کریں گے تو دنیا نہیں ملے گی، دین پر عمل کریں گے تو اچھا مکان نہیں بنا سکتے، سچ بول کر کے کاروبار کریں گے تو پیسہ نہیں کما سکتے، جب تک جھوٹ نہ بولیں، جب تک چوری نہ کریں، جب تک کرپشن نہ کریں، جب تک بے ایمانی نہ کریں، ہم دنیا میں دولت مند نہیں بن۔ کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ کیا صحابہ کرام میں پیسے والے لوگ نہیں تھے؟ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف کروڑ پتی آدمی تھے، کروڑ پتی آدمی تھے، بہت کامیاب بزنس مین تھے۔ کیا انہوں نے کبھی کوئی حرام کا طریقہ اپنایا؟ نہیں، 100% حلال اور صحیح طریقے سے بزنس کیا اور عبد الرحمن بن عوف کروڑ پتی بن گئے۔ مگر ہاں، کروڑ پتی بننے کے باوجود عبد الرحمن بن عوف دنیا دار نہیں بنے، دنیا پرست نہیں بنے، آخرت کی فکر ہمیشہ ان کے دل و دماغ میں رہتی تھی۔ میرے ساتھیوں، بخاری کی روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف روزے کی حالت میں، افطار کا دسترخوان لگا ہوا ہے، اذان کا وقت قریب ہے، افطار کا وقت قریب ہے۔ ایک کروڑ پتی آدمی کے گھر میں دسترخوان پہ کیا کیا چیزیں رہی ہوں گی، آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے اپنا دسترخوان دیکھا، ان کو جنگ احد کا ایک منظر یاد آ گیا۔ کہتے ہیں، او لوگو، جنگ احد میں مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے جو مجھ سے بہتر تھے، اور جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے، ان کو جب کفنایا جانے لگا، کہتے کفن فی بردۃ ان غطی بہ راسہ بدت رجلا، اتنی بڑی چادر تھی کہ اگر سر کو ڈھانپا جاتا تھا پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھانپا جاتا تھا سر کھل جاتا تھا۔ مصعب بن عمیر کی ہائٹ لمبی تھی، لمبے تڑنگے تھے، چادر چھوٹی تھی اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ دوسری چادر لائی جائے اور مصعب بن عمیر کو کفنایا جائے۔ کہا، او لوگوں، بڑی مشکل سے ان کے سر کو ڈھانکا گیا اور پیر کے اوپر اسکر گھاس کو ڈال کے ان کو کفنایا گیا، دفنایا گیا۔ اور اسی جنگ احد میں حمزہ بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے تھے۔ پھر وہ لوگوں، دنیا میں ہم جیسے لوگ بچ گئے اور ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ ہم نے دنیا ہی میں اپنی نیکیوں کو کھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو دولت سے نواز رہا ہے، ہم کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، ہم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہم نے اپنی نیکیوں کا مزہ دنیا ہی میں لے لیا۔ اتنا کہہ کر کے عبد الرحمن بن عوف روتے ہوئے دسترخوان سے چلے گئے اور ایک لقمہ انہوں نے منہ میں نہیں ڈالا۔ دولت تھی ان کے پاس،
بے پناہ دولت تھی، مگر یہ دولت ہونے کے باوجود مصعب بن عمیر دنیا پرست نہیں بنے میرے بھائیوں، ان کو آخرت کی چنتا تھی، آخرت کی فکر تھی۔ میرے بھائیوں، آج اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہم تمام لوگ، میں اور ہم سب، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں آخرت کی کتنی فکر ہے۔ اسی جمعہ کی نماز میں جب ہم سورہ اعلیٰ کی تلاوت سنتے ہیں، امام صاحب پہلی رکعت پہ سورہ اعلیٰ پڑھاتے ہیں جمعہ کی نماز میں، سورہ اعلیٰ کی یہ آیت آپ کے کانوں میں ضرور پڑتی ہوگی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اے میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ چند روزہ ہے میرے ساتھیو، یہاں کا سکھ، یہاں کا دکھ، یہاں کی جوانی، یہاں کی تندرستی، یہاں کی طاقت، یہاں کا پاور، یہ سب چند روزہ ہے۔ جنہیں اپنی خوبصورتی پر ناز ہے ایک دن بدصورت ہو جائیں گے، جنہیں جوانی پر غرور ہے ایک دن بوڑھے ہو جائیں گے، جنہیں طاقت پہ ناز ہے ایک دن کمزور ہو جائیں گے۔ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ نے بڑی پیاری مثال دی سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کے اندر۔ اللہ نے ایک آیت میں پوری دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا، بہت غور سے سنیے گا۔ قرآن کا 27واں پارہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ او لوگو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے۔ کیا مطلب؟ بچہ چھوٹا ہے، 5 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، سو کر کے اٹھا، مدرسے گیا، اسکول گیا، اسکول سے آیا، کھیلنے میں لگ گیا، اور جب تک وہ بچہ سو نہیں جاتا وہ کھیلتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اسے کمانا نہیں ہے، اسے پریوار نہیں چلانا ہے، اسے بیوی بچوں کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، مجھے کھیلنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، تمہاری دنیا کی زندگی میں ایک وہ دور آتا ہے جب تمہارا مقصد صرف کھیل ہی کھیل ہوتا ہے۔ وَلَحْوٌ، پھر بچہ تھوڑا آگے بڑھا، 12-13 سال کا ہو گیا، اب کھیل سے ایک قدم آگے بڑھا، اب تماشے اس کو اچھے لگنے لگے، اب وہ تماشے دیکھنے لگا، اب موبائل دیکھنے لگا، ویڈیوز دیکھنے لگا، ادھر بھاگنے لگا ادھر بھاگنے لگا، اسے تماشے اچھے لگنے لگے۔ وَزِینَةٌ، پھر تیسرا دور آیا، لڑکا 16-17 سال کا ہو گیا، لڑکی 14-15 سال کی ہو گئی۔ اب کیا ہو گیا؟ اب زینت کا دور آیا، اب لڑکے کے اندر، لڑکی کے اندر سجنے کا، سنورنے کا شوق پیدا ہوا۔ اچھا کپڑا پہن لوں، اچھے ہیئر اسٹائل والا بال رکھ لوں، خوبصورت دکھوں، اسمارٹ دکھوں، ہینڈسم دکھوں۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو نہارنے لگی۔ یہ زندگی کا تیسرا دور ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ وَزِینَةٌ، اے انسان تیری دنیا کی زندگی تو زینت میں گزرنے لگی۔ وَتَفَاخُرٌ، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر تھوڑا اور آگے بڑھا، شادی ہو گئی، کمانے لگا، کاروبار کرنے لگا، نوکری کرنے لگا، اب ایک دوسرے سے فخر کرنے لگا۔ وہ 50,000 کما رہا، میں 1 لاکھ کیسے کما کے دکھا دوں، اس کے پاس 2 ویلر ہے، میں 4 ویلر کیسے لے کے دکھا دوں، اس کے پاس 1 کٹھا زمین ہے، میں 10 کٹھا لے کے کیسے دکھا دوں۔ اب ایک دوسرے سے فخر کرنے لگا۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر 5واں دور آیا، انسان بچے دار بن گیا، بال بچے والا بن گیا، پوتے پوتیاں ہو گئے، نواسے نواسیاں ہو گئی، زمین جائیداد بنا لیا، خوب ڈھیر ساری اولاد ہو گئی۔ اب اسی پر فخر کر رہا ہے، میں نے یہ بنایا، میں نے وہ بنایا، میرے اتنے بچے، میرے اتنے پوتے، میرے اتنے نواسے۔ اب مال کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اولاد کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے، یہ انسان کا جیون چکر ہے۔ انسان کا جیون کھیل سے شروع ہوا اور اپنی بڑائی بیان کرنے پر ختم ہوا۔ اب ذرا مثال سنیے گا، اللہ کیا کہتا ہے، کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی کھیتی کی طرح ہے،
جب آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین سے کھیتی نکلتی ہے، زمین سے سبزہ نکلتا ہے، زمین سے ہرا ہرا پودا نکلتا ہے، اور کھیتی کرنے والا جب اپنے کھیت میں جاتا ہے اور ہرے ہرے پودوں کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب کھیتی پک جاتی ہے اور پکنے کے بعد وہ زرد ہو جاتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے، پہلے ہری ہری ہوتی ہے پھر پیلی ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر تیسرا دور آتا ہے جب کھیتی پک کے تیار ہو جاتی ہے، پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، پورے کھیت کو سپاٹ میدان کر دیا جاتا ہے، پورے کھیت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اے انسان، یہ ہے تیری زندگی۔ جوانی میں تو ہرا بھرا ہے، بڑھاپے میں تو بھی پیلا ہو جائے گا، تو بھی پک جائے گا، تیرے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، تیرے بال سفید ہو جائیں گے، تیری داڑھی کے بال سفید، تو لاکھ ڈائی کر لے، تو لاکھ مہندی لگا لے، تو بڑھاپے کو نہیں چھپا پائے گا، تو اپنی عمر کے اثرات کو نہیں چھپا پائے گا۔ دنیا دیکھ کے کہہ دے گی صاحب یہ تو 50 سال کے ہو گئے، یہ تو 60 سال کے ہو گئے۔ انسان جوانی میں ہرا بھرا ہے، بڑھاپے میں پک گیا ہے۔ ثم یکون حطاما، اور جب مر جاتا ہے تو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو جاتا ہے۔ بھئی بیٹا باپ سے بہت محبت کرتا ہے، کیا مرنے کے بعد بیٹا اپنے باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں ہے۔ بیوی بہت محبت کرتی ہے شوہر سے، کیا اپنے شوہر کی ڈیڈ باڈی 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں رکھنے کو تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں ہے۔ سب کو فکر ہے بھئی اس کو جلدی سے دفن کر دیا جائے۔ صبح انتقال ہوا، قبر کھودنے والے کو بلایا گیا، قبر کھودنے والے نے کہا شام تک قبر تیار ہو جائے گی، اعلان کر دیا گیا مغرب بعد مٹی پڑے گی، عشاء کے بعد مٹی پڑے گی۔ کوئی 24 گھنٹے بھی انتظار نہیں کرتا اور مردے کو لے جا کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ثم یکون حطاما، اے میرے بندو یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اس کھیتی کی طرح تمہیں کٹ کے چلے جانا ہے، تمہیں سب کچھ چھوڑ کر کے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ بے ایمانی کر کے، سود اور بیاج کے ذریعے، حرام طریقے سے زمینیں بنا بھی لی، جائیدادیں بنا بھی لی، مکان بنا بھی لیے، تو تیرے کام کیا آئے گا؟ تجھے جانا تو اسی 2 گز زمین میں ہے۔ یہ سب کچھ تیرے بچوں کے کام آئے گا، تیری نسلوں کے کام آئے گا، تو اکیلا جائے گا اپنی قبر میں۔ دنیا میں بڑا برانڈڈ کرتا تھا، کپڑا لینے جاتا تھا، دکاندار سے کہتا تھا سب سے مہنگا کپڑا نکال کے مجھے دو، سب سے قیمتی کپڑا مجھے لا کے دو، اور مر گیا تو وہی کاٹن کی چادر ہے، وہی سفید چادر ہے، کفن کی چادر ہے، اسی کفن کی چادر میں کفنایا گیا ہے۔ دنیا میں 4 ویلر سے چلتا تھا، دنیا میں اس کے پاس بہترین گاڑیاں تھیں، آج مرنے کے بعد 4 لوگوں کے کندھے پہ سوار ہو کے قبرستان جا رہا ہے۔ دنیا میں نہانے جاتا تھا تو اس کے بڑے بڑے نخرے تھے، یہ شیمپو ہونا چاہیے، یہ صابن ہونا چاہیے، یہ کریم ہونی چاہیے، یہ پھلا ہونا چاہیے۔ مرنے کے بعد کوئی نخرہ نہیں ہے، مرنے کے بعد اتنا بے بس ہے کہ آج نہلانے والا اس کے بدن کا کپڑا بھی کینچی سے کاٹ کے اس کے بدن سے اتار رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں تو ٹھنڈے پانی سے نہایا کرتا تھا، مجھے گرم سے کیوں نہلا رہے ہو؟ میں تو لائف بوائے سے نہایا کرتا تھا، مجھے تم صابن سے کیوں نہیں نہلا رہے ہو؟ انسان کچھ کہنے کی استھتی میں نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ثم یکون حطاما، انسان کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو جاتا ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اے میرے بندو مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو آخرت میں صرف 2 چوائس تمہارے پاس ہوگی، ایک طرف اللہ کا عذاب ہوگا، ایک طرف جہنم کی آگ ہوگی، اور دوسری طرف جنت ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی مغفرت ہوگی۔ اب تم طے کر لو تمہیں عذاب میں جانا ہے، تمہیں جہنم میں جانا ہے یا تمہیں جنت میں جانا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب چاہیے یا تمہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہیے، تم طے کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اے میرے بندو یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ میرے عزیزو، آج اس جمعہ کے خطبے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیجئے، دنیا کو ترک کر دیجئے، نہیں، اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے آپ کی منزل آخرت ہونی چاہیے۔ میں بنارس سے تقریباً
500-600 किलोमीटर दूर से आपके बीच में आया हूं और अभी खुतबे जुमा के फौरन बाद मुझे निकलना है। मेरे पास शाम तक भी रुकने का टाइम आपके इलाके में नहीं है। जाहिर है कि अगर मैं चंद घंटों के लिए कटिहार की सरजमीन पर, सुखासन और इस्लामपुर की सरजमीन पर आया हूं तो मेरी तैयारी भी चंद घंटों वाली होगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं चंद घंटों के लिए आया हूं और बैग भर के कपड़ा लाऊंगा, दर्जन भर कपड़ा लाऊंगा। अगर मैं दर्जन भर कपड़ा लाऊंगा, लोग कहेंगे अब्दुल गफ्फार साहब इनका दिमाग लग रहा है ख़राब हो गया है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। भाई ये आए हैं जुमा पढ़ाने के लिए और देखो कितनी बड़ी अटैची भर के कपड़ा लाए हैं। इंसान जब कहीं सफ़र में जाता है तो उतना ही सामान लेके जाता है जितने से काम चल जाए। अब ज़रा गौर करना, अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के कंधे पे हाथ रख के कहा था, कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीब। अय अब्दुल्ला बिन उमर, दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजारो जैसे परदेसी ज़िंदगी गुजारता है। परदेसी का मतलब समझते हो? बिहार का कोई आदमी दिल्ली में रह रहा है, बिहार का कोई आदमी मुंबई और कलकत्ता में रह रहा है, वहाँ उसका सब कुछ बन गया, मकान भी बन गया, बच्चे भी वहीं रह रहे, मगर है वो वहाँ पे परदेसी। उसे जो फीलिंग अपने गांव में आके महसूस होगी उसे दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में फील नहीं होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीब नवाबिरु सबील। अय अब्दुल्ला बिन उमर, तुम दुनिया में इस तरीके से ज़िंदगी गुजारो जैसे तुम एक परदेसी हो, जैसे तुम एक मुसाफिर हो। मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारो, दुनिया से दिल न लगाओ मेरे साथियों। दुनिया को सब कुछ मत समझो, बल तू सिरूनल हयात दुनिया, तुम दुनिया को सब कुछ समझते हो। वल आखिरतु खैरु व अबका, जबकि आखिरत की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बाकी रहने वाली है। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी चटाई के ऊपर लेटे हुए थे। सहाबे किराम ने देखा अल्लाह के प्यारे नबी की पीठ पर चटाई के निशान पड़े हुए हैं। सहाबे किराम ने कहा, लवित्तखज़ना लका वितान या रसूल अल्लाह। अय अल्लाह के नबी, आप इजाज़त दे दीजिए, आपके लिए गद्दे का इंतज़ाम कर दें, आरामदेह बिस्तर का इंतज़ाम कर दें। अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया, माली वलिद दुनिया मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्लता तशजरतिन। ओ मेरे सहाबा, मैं तो दुनिया में मुसाफिर की तरह आया हूँ। मुसाफिर जो किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए थोड़ी देर लेट जाता है और फिर जब उसकी नींद खुलती है वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। ऐ मेरे सहाबा, ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम की जगह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है। अल्लाह अकबर, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है। ये नबी ने हमें और आपको सबक दिया था। हमने क्या किया? हम तो ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे हमें हमेशा यहीं रहना है। ये चोरी, ये बेईमानी, ये हरामकारी, ये ज़िनाकारी, ये शराब नोशी, ये लड़कियों की बेपर्दगी, ये नौजवानों का नशा करना, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल, ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, ये लड़के लड़कियों का भाग जाना। और अल्लाह अकबर, अब तो ऐसे वाक़यात हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं कि तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे भाइयों। अभी कुछ दिनों के पहले मेरे सामने एक मामला आया। एक शौहर, एक आदमी जो 16 साल हो चुके हैं शादी के, और वो इस कदर घटिया और गिरा हुआ इंसान है कि रमज़ान के मुबारक महीने में, रमज़ान की रातों में वो दरिंदा इंसान अपनी ही जवान बेटी के जिस्म पर गलत नीयत से और गलत इरादे से हाथ फेर रहा था और अपनी ही बेटी के साथ उसने गलत काम करने की कोशिश की। और बीवी ने जब समझाया और मना किया तो बीवी को जान से मारने की धमकी दी। मुसलमान है और बड़ी रमज़ान भर उसने बड़ी इबादतें की और बड़ा कुरान पढ़ा है, दिन में कुरान पढ़ रहा है और रात में वो दरिंदा अपनी ही जवान बेटी के साथ गलत हरकत करने को तैयार है। इंसान कहाँ चला गया मेरे भाइयों? इंसान कहाँ चला गया? अल्लाह का तकवा कहाँ गया? अल्लाह का डर कहाँ गया? अरे दुनिया का सबसे पाकीज़ा रिश्ता बाप और बेटी का रिश्ता होता है। एक लड़की, एक औरत दुनिया में किसी पर भरोसा करे न करे, अपने बाप पे भरोसा करती है। ये भाई बहन से ज़्यादा पाकीज़ा रिश्ता है। आज इंसान इस मोबाइल की वजह से, इस सोशल मीडिया की वजह से, इन नंगी फिल्मों की वजह से इंसान इतना गिर गया कि आज बाप बेटी का रिश्ता भी तार तार हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हम कहाँ पहुँच गए मेरे भाइयों? हम कहाँ पहुँच गए मेरे अजीज़ों? इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। गुनाह करने के पहले ये सोच लेना,
حرام کام کرنے کے پہلے یہ سوچ لینا گناہ کا مزہ تو مل جائے گا, گناہ کی لذت تو مل جائے گی, مگر گناہ کے ذریعے جو عذاب ملے گا وہ پرماننٹ ملے گا, گناہ کے ذریعے جو سزا ملے گی وہ پرماننٹ ملے گی میرے پیارے ساتھیوں. ارے دنیا میں ہلکا سا ہمارے بدن پہ کہیں آگ کی چنگاری بھی لگ جائے اور وہاں پہ جلنے کا نشان پیدا ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے, ڈاکٹر صاحب میرے ہاتھ میں دیکھیے جلنے کا نشان پڑ گیا ہے. ہم ڈاکٹر سے کریم لیتے ہیں کہ ہاتھ پہ جلنے کا نشان نہ رہ جائے, سفید داغ نہ رہ جائے. کبھی آپ نے سوچا ہے جہنم کی آگ کا عذاب کیسا ہوگا؟ ہم اپنے چہروں پر کتنی محنت کرتے ہیں, ہماری بچیاں, ہماری قوم کی بیٹیاں, ہماری مائیں بہنیں اس چہرے کو کتنا سجاتی اور سنوارتی ہیں. کبھی آپ نے غور کیا یہ خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ میں کیسا ہو جائے گا میرے ساتھیوں؟ تلفح وجوہہم النار, تلفح وجوہہم النار. اے لوگو, جہنم کی آگ تمہارے ہینڈسم اور تمہارے اسمارٹ اور خوبصورت چہروں کو بدصورت بنا دے گی. وہم فیہا کالحون, اور جہنم میں جانے کے بعد تم بدصورت بن جاؤ گے. آج گرمی کے موسم میں دھوپ میں جب عورتیں نکلتی ہیں تو جو عورتیں کبھی پردہ نہیں کرتی وہ بھی اسکارف لگا کے نکلتی ہیں, وہ بھی سن کریم لگاتی ہیں. کیوں؟ تاکہ دھوپ ہمارے چہرے کی رنگت کو کالا نہ کر دے, کہیں دھوپ ہمارے چہرے کو نقصان نہ پہنچا دے. میں اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ سورج کی گرمی اور دھوپ کی جو تپش ہے جہنم سے زیادہ تو نہیں ہے. قل نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ زیادہ خطرناک ہوگی میرے پیارے ساتھیوں. کبھی ہو سکے تو جہنم سے بچنے کی تیاری بھی کرو میرے عزیزوں, کبھی جہنم سے بچنے کی دعائیں بھی کرو, کبھی جہنم سے بچنے کی کوشش بھی کرو. ذرا نبی کے صحابہ کو دیکھیے, ان کے دلوں میں آخرت کی کتنی فکر تھی, کتنی چنتا تھی. انہوں نے دنیا سے کبھی دل نہیں لگایا, وہ دنیا دار نہیں بنے, وہ دنیا پرست نہیں بنے, ہمیشہ آخرت کی چنتا اور آخرت کی فکر ان کو لگی رہی. یہ ابو بکر صدیق ہیں. یہ کون ہیں؟ نبی کے دوست ہیں, نبی کے یار ہیں, نبی کے ساتھی ہیں, نبی پر جان چھڑکنے والے ہیں. نبی نے بار بار ان کو جنتی کہا ہے. ابو بکر صدیق پیڑ پر ایک پرندہ بیٹھا ہے, اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یا لیتنی کنت طیرن, اے کاش میں پرندہ ہوتا, میں کوئی پرندہ ہوتا, میں اڑتا رہتا اور دانے چگتا رہتا, میرا کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا, جنت اور جہنم کا معاملہ میرے ساتھ نہ ہوتا, مجھے اللہ کے یہاں حساب نہ دینا پڑتا. یا لیتنی کنت طیرن, کاش میں بھی اس پرندے کی طرح ہوتا. یہ عمر فاروق ہیں, نبی کے صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا جس راستے سے عمر چلے جائیں اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے فیصلوں کے سپورٹ میں قرآن کی آیتیں اتری تھیں. عمر فاروق آخری ٹائم ہے, ابو لولو نے ایسا حملہ کیا ہے, ایسا خنجر مارا ہے, عمر فاروق بستر پڑے ہوئے ہیں, اتڑیاں کٹ چکی ہیں, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, حکیموں نے جواب دے دیا ہے. عمر فاروق کو یقین ہو گیا اب میرے بچنے کا ٹائم نہیں ہے, اب انتقال کا ٹائم ہے, اب موت کا ٹائم ہے. کسی نے کہا اے عمر فاروق, اے امیر المومنین, اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ تو نبی کے بڑے چہتے صحابی ہیں, آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے. نبی دنیا سے گئے, آپ سے خوش تھے, آپ سے راضی تھے. پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا, آپ نے بڑی خدمت کی اسلام کی. ابو بکر دنیا سے گئے, آپ سے راضی تھے. پھر آپ کا دور آیا, آپ نے بڑی خدمت کی اسلام کی. اسلام ایران تک پہنچ گیا, اسلام عراق تک پہنچ گیا, اسلام دنیا کے چپے چپے تک پہنچ گیا. اور اے عمر فاروق, اگر آج آپ دنیا سے چلے جائیں گے والناس عنک راض, تو لوگ آپ سے راضی رہیں گے. عمر فاروق کہنے لگے او لوگو, لوگ راضی ہیں یہ میٹر نہیں کرتا, اللہ راضی ہے کہ نہیں یہ میٹر کرتا ہے. او لوگو, تم میری نیکیاں بیان کرتے ہو, میری بڑائی بیان کرتے ہو, میری خوبیاں بیان کرتے ہو. ارے عمر کی تمنا تو یہ ہے واللہ لو ان لی طلاع الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ. اگر اللہ تعالیٰ عمر فاروق کو زمین بھر کے سونا دے دے اور عمر کوئی آپشن دے دے, اے عمر تو زمین بھر کے سونا لے کے آ جا, میں اپنے عذاب سے تجھے بچا لوں گا, عمر اس پر بھی تیار ہے. عمر اللہ کی راہ میں زمین بھر کے سونا دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہے. اور اے لوگو, عمر کی تمنا تو یہ ہے جب قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر گناہوں کو تولا جائے اور نیکیوں کو تولا جائے, عمر کی تمنا یہ ہے عمر کے گناہ اور عمر کی نیکیاں برابر برابر ہو جائیں.
یہ عمر فاروق ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ ان کا جملہ ہے۔ عثمان غنی کو دیکھو، نبی کے ایسے داماد ہیں جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، ایسے صحابی ہیں نبی نے بار بار نام لے کے کہا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان جنتی ہے، عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ عثمان غنی راستے سے جا رہے ہیں، کوئی قبرستان آ گیا، کوئی قبر دیکھ لی، زارو قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، قبرستان کو دیکھ کے کیوں رونے لگے، قبر کو دیکھ کے کیوں رونے لگے، جنت کی بات پہ تو نہیں روتے ہو، جہنم کی بات پہ تو نہیں روتے ہو؟ کہا او لوگو، میں قبر کو دیکھ کے اس لیے رو رہا ہوں، میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہوگی، یہ پہلی سیڑھی ہوگی، جس نے اس کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور جو اس کو پار نہیں کر پایا اس کے لیے آگے کی منزلیں مشکل ہیں۔ یہ علی بن ابی طالب ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، حسن و حسین کے ابا ہیں، نبی کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، نبی کے داماد ہیں، جنتی ہیں، نبی کی زبان سے بار بار جنتی ہونے کی بشارت سن چکے ہیں۔ رات کا سناٹا ہے، تہجد کا وقت ہے، مسجد میں حضرت علی محراب میں کھڑے ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کے روتے ہوئے کہتے ہیں اے دنیا تو کان کھول کے سن لے، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، اے دنیا میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، مجھ سے دور ہو جا، آہ آہ من قلت ذات، ہائے ہائے میرا سفر بڑا لمبا ہے، میرے پاس زاد راہ بہت کم ہے، اور راستہ بڑا عجیب و غریب اور ویران ہے، میرا کیا بنے گا، میری منزل کیا ہوگی۔ یہ علی بن ابی طالب ہیں جو روتے ہوئے اللہ کے سامنے شکوہ کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی ہم غور کریں ہماری آنکھوں سے آخری بار اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلا تھا؟ میرے ساتھیوں، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے پھر بھی تو کیوں بے خبر ہے؟ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو، کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو، اور اس قبر کو دیکھ کے سوچا کرو یہی ہماری آخری منزل ہے دنیا میں، یہی آخری اسٹیشن ہے دنیا کے سفر کا، یہیں آنا ہے۔ اور یہاں جب ہم آئیں گے ہمارے بچے بھی مٹی دے کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، ہماری بیوی 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے گی، بھول جائے گی، ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد زمین جائیداد کا بٹوارہ کر لیں گے، اور اس قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا تیرے نبی کون ہیں، بیٹا مدد کے لیے نہیں آئے گا، بیوی مدد کے لیے نہیں آئے گی، رشتہ دار مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قبر میں ہم کیا کریں گے؟ کبھی اس پر بھی ہم غور کریں، کبھی اس پر بھی ہم تیاری کریں۔ وہاں آپ کا پیسہ کام نہیں آئے گا، وہاں آپ کا سورس آپ کے کام نہیں آئے گا، وہاں آپ کا پاور آپ کے کام نہیں آئے گا، وہاں اگر کام آئیں گی تو آپ کی نیکیاں کام آئیں گی۔ میرے ساتھیوں، ایک تابعی ہیں، ان کا نام تھا ربیع بن خیثم۔ ربیع بن خیثم بہت اللہ والے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے ڈر سے اپنے گھر میں ایک گڈھا بنایا تھا، قبر کے جیسا ایک گڈھا بنایا تھا، اور جب ان کو یہ لگتا تھا کہ دنیا کا فتنہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور دنیا کے چکر میں وہ غلط راستے پہ جانے والے ہیں، تو ربیع بن خیثم اپنے گھر میں بنی ہوئی اس قبر میں جا کے لیٹ جاتے تھے، اور لیٹ کے کہتے تھے، قرآن کی آیت پڑھتے تھے، رب ارجعون رب ارجعون، اے اللہ میں قبر میں آ گیا ہوں، اے اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں۔ پھر اس قبر میں سے باہر نکلتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ابھی موت نہیں دی ہے، ابھی زندگی ہے میرے پاس، ابھی توبہ کا ٹائم ہے میرے پاس، مر گیا ہوتا اور اصلی قبر میں چلا گیا ہوتا تو بار بار میں کہتا کہ مجھے ایک موقع اور دے دے، اللہ تو مجھے موقع نہ دیتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ بن عمر کو دیکھو، گرمی کا موسم ہے، عبداللہ بن عمر کو پیاس لگی، کسی نے کہا آپ ٹھہریے ہم ٹھنڈا پانی لاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کے لیے ٹھنڈا پانی لایا گیا، عبداللہ بن عمر نے ٹھنڈا پانی پیا، پینے کے بعد رونے لگے۔ کسی نے کہا عبداللہ بن عمر کیا بات ہے، گرمی کا پیاس کا عالم ہے، پانی پی کے رونے کیوں لگے؟ کہا مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی۔ کہا کون سی آیت یاد آ گئی؟ کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ،
کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے او جنتیوں تھوڑا سا پانی ہم کو پلا دو، او مما رزقکم اللہ، تمہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تھوڑی سی ہم کو پلا دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنتی کہیں گے ہم تمہیں یہ نہیں پلا سکتے، یہ کافروں پر حرام ہے، یہ جہنمیوں پر حرام ہے۔ میرے عزیزو، یہی پیغام آج کے دن دینا چاہتا ہوں، یہی میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو میرے ساتھیوں، دنیا فانی ہے، دنیا چند روزہ ہے، دنیا متاع غرور ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ تیاری کرنا ہے تو آخرت کی کرو، وہاں ہماری زندگی کیسی ہوگی، وہاں ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، وہاں ہمارے بچے جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ اپنی بھی فکر کرو اور اپنے پریوار کی بھی فکر کرو۔ آخری آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، قرآن کا 28واں پارہ ہے، سورہ تحریم کی 6 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ یہ دور بڑا نازک ہے میرے بھائیوں، آپ کی نئی نسل کہاں جا رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کی جوان بیٹیاں کیا کیا کر رہی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، بچا لو اپنے پریوار کو، موبائل دیکھ کر اندھے گونگے بہرے نہ بن جاؤ بچوں کو۔ یہ موبائل کیا کیا کروا رہا ہے، کیا کیا گل کھلا رہا ہے، یہ بچوں کو کس لیول پر پہنچا رہا ہے، یہ بڑوں کو کتنا بگاڑ رہا ہے، یہ بوڑھوں کو کتنا بگاڑ رہا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے میرے ساتھیوں۔ اس لیے قرآن کی آیت ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ میرے عزیزو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دنیا کے فتنے سے ہمیں بچا لے، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، مگر دنیا دار نہ بنا، دنیا پرست نہ بنا۔ پروردگار ہمارے ذہن و دماغ میں، ہماری سوچ میں تو آخرت کو پیدا کر دے۔ پروردگار ہماری آخرت کو بہتر بنا دے۔ پروردگار یہ مدرسہ ہے جہاں قوم کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، اے اللہ اس مدرسے کو، اس کے ذمہ داروں کو اخلاص کے ساتھ اس ادارے کو چلانے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں کی بچیوں کو دین کے ساتھ ساتھ دین کے علم کے ساتھ ساتھ اے اللہ تربیت بھی ان کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جہاں جائیں یہ قوم کی بچیاں یہ اپنے علم کا صحیح استعمال کریں، اپنے علم کی حفاظت کریں، دین پر عمل کریں۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو روزگار سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اس مسجد کے بنانے میں جن لوگوں کا تعاون رہا ہے اور جن لوگوں نے اس مسجد کو بنانے میں کسی بھی طریقے کا حصہ لیا ہے اللہ ان کی نیکی کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ جب